السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابو بکر فاروقی۔ آج ہم ایک اور دلچسپ موضوع لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس موضوع کا نام ہے کہ ہم زندگی میں تبدیلی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، بدل کیسے سکتے ہیں، چیزوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، قرآن کا فلسفہ اس حوالے سے کیا ہے، اور بہتری کا فلسفہ اسلام نے کیا دیا ہے ہمیں، اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہم سارے جتنے انسان بھی اس دنیا میں رہتے ہیں وہ سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اچھی اچیومنٹس، بڑی اچیومنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑے مائل سٹونز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم یہ سوشل نیڈز ہماری موجود ہیں۔ وہی بات ہے اقبال والی کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ تنہائیوں کا سفر اپنی جگہ، لیکن ملت کے ساتھ اٹیچمنٹ، یعنی سوسائٹی، معاشرے میں رہ کر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ آپ آئسولیٹ ہو کر نہیں کر سکتے، تو آئسولیشن تو ہے نہیں، آپ نے چیزوں کو اکٹھا، آپ نے کلیکٹیو اس درجے میں بھی دیکھنا ہے، انڈیویجول کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر اور پھر مجموعی طور پر بھی آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے انفرادی کامیابی کی بات بھی کرنی ہے، اور ملت کی یعنی معاشرے کی، کمیونٹی کی کامیابی کی آپ نے بات وہ بھی کرنی ہے۔ تو اب ہم نے جب تبدیلی کے فلسفے پر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے، قرآن کا اس حوالے سے بڑا کلیئر موقف پہلے ہی ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں موقف بیان فرمایا ہے بڑا ہی کلیئر ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے تو یہ بات اور بھی زیادہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری تو بنیاد ہی وہ فلسفہ ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1933 میں جب چودھری رحمت علی نے پاکستان کا ایک پیمفلیٹ جاری کیا تھا، جس کا نام کیمبرج سے انہوں نے جاری کیا تھا، اور اس پیمفلیٹ کا نام تھا ناؤ اور نیور۔ اور اس ناؤ اور نیور کی جو شروعات تھی نا، وہ پاکستان کا نام بھی انہوں نے اس میں تجویز کیا تھا، پہلی بار پاکستان کی جو اسکیم لے کر آئے تھے وہ، اور اس پیمفلیٹ کی جو پہلی لائن تھی وہ قرآن کی یہ آیت ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے، جو ان کے دلوں میں ہے یا ان کے نفوس میں ہے یا ان کے اندر ہے جو کچھ۔ یعنی کہ کلیکٹیو چینج کے لیے بھی قوم کو اپنے اندر کو بدلنا پڑے گا، تب جا کر وہ چینج پیدا ہوگا۔ اور اس کلیکٹیو چینج کے لیے جو پہلی شروعات ہوگی وہ افراد کو اپنے طور پر کرنی ہوگی، ہمیں اپنا اندر کو بدلنا ہوگا، تب جا کر یہ چینج پیدا ہوگا، اور پھر ایک ایسا چینج پیدا ہوگا جو پازیٹیو ہوگا، پروڈکٹیو ہوگا، جو ایک معاشرے کو اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن بنیاد جو ہے وہ قرآن کی بڑی کلیئر ہے اس بات سے کہ تبدیلی کے لیے سب سے پہلے اپنا اندر بدلنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کا پیغام دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے کیا تھا؟ بنیادی طور پر انہوں نے صحابہ کرام کے اندر کو تبدیل کیا تھا، تزکیہ نفس کیا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، تو وہاں پر بنیادی طور پر تزکیہ نفس جو کیا گیا تھا، اندر کو بدلا تھا۔ اس اندر کے بدلنے سے جب افراد کا اندر بدل گیا تو پھر ملت کی جو مجموعی طور پر صورتحال تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ بیٹرمنٹ کے لیے، بیٹرمنٹ کی جو فلسفی ہے، امپروومنٹ کی فلسفی ہے، اس کے اندر خود اپنی ذات کے اندر جو تبدیلی پیدا کرنا ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے بہت ضروری ہے سمجھنا، اور اسے سمجھے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نقطہ جو ہمیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی زندگی میں، یا ہمارے آس پاس ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے آس پاس یا ہمارا ملک، ہماری ریاست، ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارا قبیلہ، خاندان، ہماری ایکسٹرنل لیول کے اوپر جو کچھ بھی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلی تبدیلی انہیں نہیں، آپ کو چاہیے۔ It's not the other things that need to change, it's you who need to change۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے بدلنا ہے۔ For things to change, you must change۔ مطلب اگر آپ تبدیلی چاہ رہے ہیں نا، آپ چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں کہ چیزیں ویسی نہ چلیں جیسی ابھی چل رہی ہیں، امپروومنٹ ہو، بہتری کی طرف جائیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنا زاویہ نگاہ درست کریں، اپنے آپ میں وہ امپروومنٹ پیدا کریں جو آپ لوگوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل نہیں بنا سکتے، آپ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ لوگوں سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ امپروومنٹ جو آپ لوگوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ہی اچیو نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس بات کو آپ بھول جائیں۔ یا تو آپ اس کے لیے پوری جان لگا دیں، اس ایگزامپل کو سیٹ کرنے کے لیے اور اس اسٹینڈرڈ پر کھڑے ہونے کے لیے اور اس اصول پر کھڑے ہونے کے لیے جو آپ بہتری چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے، تو سب سے پہلی بنیاد آپ نے ڈالنی ہے اس چیز کی،
آپ نے اس بات پر کھڑے ہو کر چل کر دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس دور میں کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے اور کامیاب بھی ہو, دنیاوی طور پر بھی اور آخرت میں تو آف کورس ہے ہی. اسی طرح اگر اور کوئی پرنسپلز آپ لے لیں جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں, پہلی بگننگ جو آپ نے جو رکھنی ہے وہ آپ ہی نے کرنی ہے, آپ نے شروعات لینی ہے. اگر آپ چینج دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے کسی رویے سے تنگ ہیں تو آپ اپنے اندر سب سے پہلے اس رویے کو دیکھیں. اگر وہ موجود ہے تو پھر آپ اس کو پہلے ٹیکل کر لیں, اور اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے اور پھر آپ لوگوں کو سمجھانے نکل پڑیں, یا لوگوں کو فیس بک کے اوپر اسٹیٹس ڈال کر بات کریں, یا ٹویٹر پر ٹویٹس کر کے بات کریں, یا یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو اس کا کوئی خاص فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ تو آپ کو شروعات کرنی ہوگی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ اس اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ میں اتنا جگرا ہے, تو پھر آپ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو اس پہ لائیں, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اس کی بات کر سکتے ہیں آپ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تبدیلی کے فلسفے کو سمجھیے. اپنے اندر کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کافی ویل پاور چاہیے, آپ کو بڑی ایفرٹ چاہیے. دیکھیں اسلام بڑی سمپل سی بات ہے, اسلام جو ہے وہ صرف آسانیاں دینے کا مذہب نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ چیلنج, آپ نے زندگی میں جو لائف میں آپ آئے ہیں, اس دنیا میں آپ آئے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ چیلنج فیس کرنے آئے ہیں. یہ آپ ایک بہت سودنگ اور پلیجر والی کنڈیشنز میں آپ نہیں آئے ہیں. دنیا مومن کے لیے دار امتحان ہے, اس نے ہونا ہے. چیلنج تو آپ نے میٹ کرنے ہیں, تو آپ جگرے کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کریں, اور فیس کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی جو ہے وہ رحمت اور مدد دونوں چاہیے آپ کو, اور اس کو آپ اللہ سے مانگیں بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسٹینڈرڈس بنانے کے لیے, اسٹینڈرڈس کو قائم رکھنے کے لیے ایفرٹ لگتی ہے, ویل پاور لگتی ہے. آپ وہ اپنے اندر پیدا کریں, اور اگر آپ اپنے اندر یہ پیدا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے نا, تو پھر یہ تبدیلی کا جو آپ نے ایک اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے کیونکہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ معاشرے میں, کمیونٹی میں, لوگوں میں یہ برائی ہے, میری قوم میں یہ مسئلہ ہے, میری قوم میں یہ معاملہ ہے, کرپشن ہے, جھوٹ ہے, سفارش ہے, پرچی ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, ڈھمکان ہے. یہ سارے جو آپ اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں, یہ بات آپ کے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے منہ سے نہیں نکلنے چاہیے. اگر آپ جان نہیں مار سکتے, اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اگر آپ اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتے نا, تو پھر یہ لوگوں کو باتیں کرنا اور لوگوں کو اس بات کا تانا دینا تو بہت ہی نیچ اور نچلے درجے کی بات ہے. تو لہٰذا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہ آپ کے لیے ایک معیار ہے, قرآن نے سیٹ کر دیا. ڈائریکشن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے آپ, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حالت بدلے گا. آپ اپنے اندر کو تو پہلے بدلیں. اور ہر فرد ہے, کیونکہ ملت کے مقدر کا ستارہ علامہ اقبال نے بڑی آرام سے یہ بات آپ کو کہہ دی ہے کہ آپ نے اگر ملت کا مقدر بنانا ہے تو سارے افراد نے مل کر اس کے لیے محنت کرنی ہے, کیونکہ مجموعہ جو ہے ملت وہ تو افراد سے ہی بنتا ہے نا. اور علامہ اقبال نے اس کے حوالے سے بھی یہ بات بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ, ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے, اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اگر آپ نے ملت کے مقدر کی بات کرنی ہے تو شروعات آپ کو اپنے آپ سے ہی کرنی ہوگی. سب سے پہلی اکائی آپ ہیں, ملت کا ایک فرد. تو آپ نے جب شروعات کرنی ہے اپنے اندر کو بدلنے کی, تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے, اور اپنے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر سیٹ کر کے پیش کرنا ہے. اگر آپ ہی نہیں ایگزامپل بن سکتے تو پھر کسی کو بات کرنا چھوڑ دیں, اور اس چینج کو چھوڑ دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں آنا چاہیے وہ چینج. کیونکہ پھر آپ کیونکہ خود اس چیز کا پارٹ ہیں, آپ نہیں چھوڑنا چاہتے, آپ اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑ سکتے, آپ اپنے غلاظتیں نہیں چھوڑ سکتے اپنے نفس کی, اپنے اندر کی, تو پھر آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بالکل بھی نہ کریں. آپ بھی وہی کریں جو لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ چینج کی ایفرٹ نہ کر رہے ہیں اور نہ آپ کر پا رہے ہیں, تو پھر چھوڑ دیں بھائی, تم سے نہیں ہو پائے گا. وہ والی اپروچ استعمال کریں. لیکن اگر آپ میں جگرا ہے, آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اپنے آپ میں چینج لائیں, ان چیزوں پہ اسٹینڈرڈ قائم کریں, اپنا خود اپنا اسٹینڈرڈ بنائیں, اور پھر چیزوں کو تبدیل ہوتا آپ دیکھیں گے اپنے آس پاس. ورنہ جو ہے پھر آپ وہی کرتے رہیں گے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات بہت امپورٹنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ آپٹیمزم, اسلام کے اندر آپٹیمزم تو ہے, بالکل ہے. اسلام آپ کو امید دیتا ہے, لیکن فالس ہوپ لگانا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. فالس ہوپ کا مطلب یہ کہ چیزیں خراب ہوں, غلط ہوں, اور آپ ان کی ریالٹی سے واقف ہوئے بغیر آپٹیمزم میں بیٹھے ہوئے ہیں امید لگا کے کہ یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی, لیکن آپ جو ہے ریالٹی کو پک کر نہیں رہے, اس کو چینج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. مثال کے طور پر ایک قوم ہے جس کی ساری ٹریجیکٹریز ڈاؤن ورڈز ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں, اور لیکن آپ اپنے آپ کو یہ جھوٹی تسلی دے کر بیٹھے ہوئے کہ نہیں, آٹومیٹکلی سم ہاؤ دیر ول بی سم میجک پوشن, کچھ ایسا ہوگا, یہ قوم پی لے گی اور اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
اور مجھے اس میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تو یہ بہت بڑی آپ کی بھول ہے. یہ ایک فالس ہوپ کا جو آپ نے اپنے آپ کو وہ دیا ہوا ہے، یہ بہت غلط ہے. تو اسلام جو آپ کو بنیادی طور پر ایک سٹینڈرڈ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تبدیلی لانی ہے اپنے اندر، لیکن اسلام آپ کو پریگمیٹک اپروچ دیتا ہے، آپ کو پریکٹیکل ہونے کی تلقین کرتا ہے، پریکٹیکل ہونے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ عملی طور پر چیزوں کو ریالٹیز کی بیس پر اینالائز کریں، چیزوں کی حقیقت سے آپ واقف ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دے، چیزوں کی حقیقت کا علم دے. بنیادی طور پر اس کو فلسافیکل مینر میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ مجھے ریالٹی کا علم دے، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیونکہ خود پریگمیٹک لائف سٹائل انہوں نے گزارا ہے، ریالٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے ریئلسٹک سلوشنز پرووائڈ کیے ہیں پوری امت کو، انسانیت کو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے. تو ایک مسلمان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ریئلسٹک رہے، ریئلسٹک سچویشن اس کے سامنے رہے کہ بھائی ریئلسٹک پرابلمس کہاں کہاں پہ ہیں، آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، اور اس کے باوجود پھر اس کو دوسری جو اس کے اوپر بات ہے کہ وہ ریئلسٹک سچویشن جتنی بھی خراب ہو جائے اس کے لیے مایوسی کفر ہوتی ہے. ایک مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنی حالات ہو اس کی، چاہے وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اپنی قوم سے ریلیٹڈ ہو. ان دونوں معاملات کے اندر ایک مسلمان جس کا معیار اسلام ہے، جس کو گائیڈنس اللہ اور اس کے رسول سے ملتی ہے، وہ کبھی بھی مایوس ہو کر بیٹل کو چھوڑ نہیں سکتا کہ بھئی اب تو یہ ایک لاسٹ کاز ہو گیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اب تو یہ ایک لاسٹ وار ہے اور اس کو لڑنے کا کیا فائدہ. یہ لوزر سٹاک ہے. یہ لوزر سٹاک جو ہے، ہمیں لوزر سٹاکس کی، بالکل لوزر سٹاک کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قوم میں جو ہے نا وہ ہیروز چاہیے، لیڈرز چاہیے. ساری دنیا کو ایسے ہی لوگ چاہیے، لوزرز نہیں چاہیے، کیونکہ لوزرز کچھ دے نہیں سکتے نا قوم کو. جگرا تو اسی کا ہے جو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے جس کا اگر آپ جتنی جلدی احساس کر سکیں اور اس پر جتنا جلدی آپ کاربند ہو سکیں، جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو میدان عمل میں اتار سکیں کہ آپ نے ایک تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر آپ نے پازیٹیوٹی دیکھنی ہے معاشرے میں کہ لوگ فلانا کام غلط کر رہے ہیں، فلاں چیز لوگوں میں غلط ہے، تو سب سے پہلے تو آپ وہ سرٹیفائی کریں، آپ اس چیز کو آپ اپنے ساتھ بھی اگریمنٹ کریں، اللہ کے ساتھ بھی اگریمنٹ کریں کہ میں یہ برائی کیونکہ معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ برائی میں ختم کروں گا. جی سب سے پہلی بنیاد تو، چاہے اس کے لیے مجھے جتنا مرضی پین برداشت کرنا پڑے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو سوسائٹی تو ایسے لوگوں کی واہ سوسائٹی میں ہوتی ہے جو لوگ سوسائٹی کے چلتے ہوئے دستوروں کو کبھی کوشچن نہیں کرتے، جو نارمز چل رہے ہوتے ہیں، جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، دیٹس اٹ ایز اٹ از لے لیتے ہیں، اس پہ آمنا و صدقنا کہہ کے، اور لوگوں کو کبھی چیلنج نہیں دیتے کہ یار یہ غلط چیز ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں. لیکن آپ میں اگر جگرا ہے، آپ یہ کام کریں گے تو پھر لیڈرشپ بھی اللہ ایسے لوگوں کو ہی دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ایک سرکل کے اندر ہو یا چاہے وہ جو ہے وہ سوسائٹی لیول کے اوپر ہو، نیشنل لیول کے اوپر ہو. اللہ لیڈرشپ ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو جگرا بھی دکھانا چاہیے، ہمت بھی دکھانی چاہیے، محنت بھی کرنی پڑے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان نکات کو سمجھ لیں. یہ لائف چینجنگ آئیڈیا ہے بیسیکلی، صرف ایک بندے کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور یہ ایک پوری سوسائٹی، پوری نیشن کو، اور بنیادی طور پر پوری مسلم امت کو جو اس وقت ری انویگریشن کی ضرورت ہے، اس پہ یہ آئیڈیا پورے کا پورا اپلائی ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی فلسفی ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ریالٹی ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایبسولوٹ ریالٹی ہے، ایبسولوٹ ریالٹی ہے، ریلیٹیو نہیں ہے. ہمارے جو زاویہ نگاہ ہیں فلسافیکل، میں نے ایک ویڈیو اس پر پہلے بھی بنائی ہے کہ وہ سارے کے سارے ریلیٹیو ہیں. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی وہ ریلیٹیو ہوتی ہے. ہمارے اوپینینز بھی ریلیٹیولی ٹرو ہوتے ہیں، کہ ریلیٹیولی بہتر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہم کمپیئر کریں. اور آرا بھی جو ہیں وہ ریلیٹیو، ریشنیلٹی کیونکہ ریلیٹیو ہے تو اس حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریلیٹیولی ٹرو ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی جو بات کر رہا ہے وہ ایبسولوٹلی ٹرو ہو رہی ہے، حق بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آ رہی ہے. تو قرآن کی اس فلسفی کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی قوم کے لیے اپنائیں. قوم کا درد اگر رکھتے ہیں آپ تو سب سے پہلا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، قربانی بھی دینی ہے، سیکریفائس بھی کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا امپیکٹ ایک چھوٹی سی چیز سے آپ پیدا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ میسج لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.